بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاشم بیگ کو قریب ہی گھنے درختوں میں گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی۔ وہ آ رہے ہیں، ایک آدمی نے اٹھتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھی کھڑے ہو گئے۔ ہاشم بیگ نے بھی ان کی تقلید کی۔ 3 سوار ان کے قریب پہنچ کر گھوڑوں سے اتر پڑے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں وہ نقشہ تھا جو انہوں نے ہاشم بیگ سے چھینا تھا۔ وہ فوراً ہاشم بیگ کی طرف بڑھا اور اسے نقشہ دکھاتے ہوئے بولا، تم اس نقشے کی مدد سے یہاں تک پہنچے ہو؟ ہاں، ہاشم بیگ نے جواب دیا۔ تم یہ کہاں سے حاصل کیا تھا؟ ہاشم بیگ نے جواب دیا، میں ایسے سوالات کا جواب صرف ملک جہان خان کو دے سکتا ہوں۔ میں ملک جہان خان ہوں اور تمہیں میرے ساتھ کوئی بات کرنے سے پہلے یہ اچھی طرح سوچ لینا چاہیے کہ مجھے جھوٹ اور سچ پرکھنے میں دیر نہیں لگے گی۔ اب بتاؤ کہ یہ نقشہ تم کو کہاں سے ملا؟ یہ نقشہ میں نے آپ کے ایک مفرور قیدی سے حاصل کیا تھا۔ اس کے ساتھ میری ملاقات میر قمر الدین کے ہاں ہوئی تھی۔ میرے لیے آپ تک رسائی حاصل کرنا ضروری تھا۔ تم مجھے اس شخص کا نام بتا سکتے ہو؟ اس کا نام سراج الدین تھا۔ تم جھوٹ کہتے ہو، میں اس نام کے کسی آدمی کو نہیں جانتا۔ ملک جہان خان کے ساتھی اب ہاشم بیگ کی طرف غضب آلود نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ اس نے سنبھل کر کہا، ہو سکتا ہے کہ اس نے مجھے اپنا نام غلط بتایا ہو۔ ملک جہان خان نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور ایک آدمی جلدی سے درخت پر چڑھ کر ایک مضبوط شاخ کے ساتھ ایک رسا باندھ کر نیچے لٹکا دیا۔ 2 آدمی ہاشم بیگ کو پکڑ کر درخت کے نیچے لے گئے اور انہوں نے رسے کے سرے کا پھندا بنا کر ہاشم بیگ کے گلے میں ڈال دیا۔ ملک جہان خان نے کہا، اب بتاؤ تم یہاں کس لیے آئے ہو اور تمہارے ساتھ جو فوج آ رہی ہو یہاں سے کتنی دور ہے؟ ہاشم بیگ نے اطمینان سے جواب دیا، میں ایک عزیز کی تلاش میں آیا ہوں اور میرے ساتھ کوئی فوج نہیں آئی۔ اس کے باوجود اگر مجھے پھانسی دے کر آپ کو کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے تو خوشی سے یہ شوق پورا کر لیجیے۔ یہاں تمہارا عزیز کون ہے؟ مراد علی۔ ملک جہان خان چند ثانیے پریشانی اور تذبذب کی حالت میں اس کی طرف دیکھتا رہا۔ بالآخر اس نے ہاشم بیگ کے گلے سے پھندا اتارتے ہوئے کہا، مراد علی کے ساتھ آپ کا کیا رشتہ ہے؟ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ میرا بھائی ہے۔ سرنگا پٹم میں جو لوگ مراد علی کو اپنا بھائی کہہ سکتے ہیں میں ان کو جانتا ہوں اور تمہاری شکل و صورت ان سب سے مختلف ہے۔ میرا گھر سرنگا پٹم نہیں حیدرآباد ہے۔ ملک جہان خان نے جھنجھلا کر کہا، تم ابھی کہتے تھے کہ میں سرنگا پٹم سے آ رہا ہوں۔ میرے لیے معمہ بننے کی کوشش نہ کرو۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام ہاشم بیگ ہے اور میں کئی دن شمال کی سرحد کی خاک چھاننے کے بعد آپ کی جائے پناہ کا پتہ معلوم کرنے کے لیے سرنگا پٹم گیا تھا، لیکن اگر آپ مجھے مراد علی کے سامنے لے جائیں تو یہ معمہ اسی وقت حل ہو سکتا ہے۔ ملک جہان خان نے اپنے گھوڑے کی باگ پکڑتے ہوئے اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا، تم اسے پڑاؤ میں لے آؤ۔ پھر وہ گھوڑے پر سوار ہوتے ہی اسے ایڑ لگا کر گھنے درختوں میں روح پوش ہو گیا۔ ہاشم بیگ گھوڑے پر سوار ہو کر باقی آدمیوں کے ساتھ چل دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بلند پہاڑ کی دوسری طرف ایک تنگ وادی میں جگہ جگہ بسیدے خیمے، گھاس پھوس کی چھپر دیکھ رہا تھا۔ وادی میں داخل ہونے کے بعد ایک کشادہ خیمہ کے سامنے اسے ملک جہان خان اور مراد علی دکھائی دیے۔ وہ گھوڑے سے چھلانگ لگا کر بھاگتا ہوا آگے بڑھا، لیکن مراد علی نے منہ پھیر لیا اور ہاشم بیگ کے پاؤں زمین کے ساتھ پیوست ہو کر رہ گئے۔ پھر اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، مراد علی، میں ہاشم ہوں، مجھے معلوم ہے، لیکن آپ کو میری تلاش میں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ ہاشم کا دل بیٹھ گیا، تاہم اس نے آگے بڑھ کر دونوں ہاتھوں سے اس کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، مراد علی، میں بے گناہ ہوں۔ مراد علی نے جواب دیا، آپ کو صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے معلوم ہے آپ نے میرے بھائی کی جان بچانے کی کوشش کی تھی اور میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ ہاشم بیگ نے ملتجئی ہو کر ملک جہان خان کی طرف دیکھا اور کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں چند منٹ تنہائی میں ان سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ مراد علی نے کہا، اب باتوں سے کوئی فائدہ نہیں، اگر مجھے آپ یہ بتانے آئے کہ آپ کی سفارش پر انگریزوں نے میری خطائیں معاف کر دی ہیں اور میں
اپنے گھر واپس جا سکتا ہوں تو آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ مراد علی کے بازو پر ہاشم بیگ کے ہاتھ کی گرفت اچانک ڈھیلی پڑ گئی اور وہ انتہائی مایوسی اور اضطراب کی حالت میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ مراد علی نے ملک جان خان کی طرف متوجہ ہو کر کہا، میں اس بات کی ضمانت دے سکتا ہوں کہ یہ ہمارے متعلق کوئی برا ارادہ لے کر نہیں آئے، آپ انہیں واپس پہنچانے کا انتظام کر دیجیے۔ ہاشم بیگ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن اس کی آواز بیٹھ گئی۔ مراد علی خیمے کی طرف بڑھا۔ ہاشم چند ثانیہ اپنے ہونٹ بھنچنے کے بعد پوری قوت سے چلایا، مراد ٹھہرو، مجھے سمینہ نے بھیجا ہے۔ مراد علی کے پاؤں زمین میں گڑ گئے لیکن وہ مڑ کر ہاشم بیگ کی طرف دیکھنے کے بجائے گردن جھکائے کھڑا رہا۔ ہاشم بیگ بھاگ کر آگے بڑھا اور اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے بولا، مراد، میں نے شہباز اور ان کے والد کی موت پر سمینہ کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے تھے، لیکن اب کہ وہ رو رہی تھی اور تمہیں میں لینے آیا ہوں۔ مراد علی نے مضطرب ہو کر جواب دیا، میں نے سمینہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اگر میں زندہ رہا تو کسی دن ضرور واپس آؤں گا، لیکن اب آپ اسے یہ پیغام بھیج دیجئے کہ مراد مر چکا ہے اور آپ نے جس آدمی کے ساتھ اس جنگل میں ملاقات کی تھی وہ اس کی لاش تھی۔ مراد، میں اطمینان سے بیٹھ کر تمہارے ساتھ چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے تمہیں بڑی مشکل سے تلاش کیا ہے۔ بہت اچھا، آئیے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ میری باتوں سے آپ کو تکلیف ہوگی۔ وہ خیمے میں داخل ہوئے اور چٹائی پر بیٹھ گئے۔ ہاشم بیگ نے کہا، مراد، مجھے معلوم ہے کہ میری باتوں سے تمہیں تکلیف ہوگی، لیکن تم مجھے اگر یہ سمجھا سکو کہ تمہاری اس جنگ سے اہل مسور کو کوئی فائدہ پہنچ سکتا تو میں تمہارا ساتھ دینے کا وعدہ کرتا ہوں۔ مراد علی نے جواب دیا، دیکھیے، ان باتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مجھے معلوم ہے کہ ہم لوگ اس قوم کے گناہوں کا کفارہ ادا نہیں کر سکتے جس کا دامن سلطان ٹیپو شہید کے خون سے آلودہ ہے۔ ہم ان لوگوں کو عزت اور آزادی کا راستہ نہیں دکھا سکتے جن کی صفوں میں میر قمر الدین جیسے غدار گھسے ہوئے ہیں۔ ہم اس ماضی کو واپس نہیں لا سکتے جس کا ہر لمحہ زندگی کی خواہشات سے لبریز تھا۔ یہ دنیا ہمارے لیے تاریک ہو چکی ہے۔ ہماری عزت اور آزادی کے دشمن ہم سے زندگی کی تمام راحتیں چھین چکے ہیں۔ اب آخری چیز جو ہمارے لیے رہ گئی ہے وہ عزت کی موت ہے اور وہ ہمیں اس سے محروم نہیں کر سکتے۔ آپ مجھے زیادہ سے زیادہ یہ سمجھا سکتے ہیں کہ ہماری جنگ بے سود ہے، لیکن میرا آخری جواب یہی ہوگا کہ میں آخری دم تک ملک جان خان کا ساتھ دینے کا وعدہ کر چکا ہوں۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے ڈھونڈنے میں اتنی تکلیف اٹھائی ہے، لیکن مجھے یہ مشورہ نہ دیں کہ میں ملک جان خان سے بد عہدی کر کے واپس چلا جاؤں۔ اپنے ساتھیوں سے بد عہدی اور بے وفائی کے بعد میں ان لوگوں کو منہ نہیں دکھا سکوں گا جو مجھے انور علی کا بھائی اور معظم علی کا بیٹا سمجھتے ہیں۔ آپ کچھ اور کہنا چاہتے ہیں؟ ہاشم بیگ نے جواب دیا، کچھ نہیں، میں اب کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اب دلیلوں سے زیادہ آپ کو دعاؤں کی ضرورت ہے، تو میرے لیے یہ دعا کیجیے کہ زندہ رہنے کی خواہش مجھے قیامت کے دن سرنگا پٹم کے شہیدوں کے ساتھ اٹھنے کی سعادت سے محروم نہ کرے۔ ہاشم بیگ نے کہا، مراد، بعض اوقات لڑنے کی بجائے اپنی تلوار نیام میں ڈالنے کے لیے زیادہ ہمت، زیادہ حوصلہ اور زیادہ صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں خدا سے دعا کروں گا کہ آپ کسی دن ان لوگوں کے متعلق بھی سوچ سکیں جنہیں مستقبل کے متعلق اپنے حوصلے اور ولولے بلند رکھنے کے لیے آپ جیسے اول عزم انسانوں کی رفاقت اور رہنمائی کی ضرورت ہے۔ میں جانے سے پہلے آپ کی یہ غلط فہمی دور کر دینا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو انگریزوں کی اطاعت قبول کر لینے کا مشورہ دینے آیا تھا۔ نہیں، میں آپ کو یہ مشورہ نہیں دے سکتا، میں آپ کو صرف قبول کر لینے کا مشورہ دینے آیا تھا۔ نہیں، میں آپ کو یہ مشورہ بالکل نہیں دے سکتا، میں آپ کو صرف یہ بتانے آیا تھا کہ سلطان ٹیپو کی شہادت کے بعد میسور کے حریت پسندوں کا آخری قلعہ مسمار ہو چکا ہے، لیکن اگر آپ مستقبل کی امید پر زندہ رہنے کی کوشش کریں تو خدا کی رحمت سے بعید نہیں کہ آپ میسور سے بغیر کوئی اور قلعہ تلاش کر سکیں۔ میں ملک جان خان کے جذبہ حریت کی قدر کرتا ہوں، لیکن وہ ایک ایسی قوم کی ڈھال اور تلوار نہیں بن سکتا جس نے اپنے ہاتھوں سے اپنا گلا گھونٹ ڈالا ہو۔
میں یہ بھی محسوس کرتا ہوں کہ میں آپ کو کوئی نصیحت کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ میں ان بدقسمت انسانوں میں سے ہوں جو اپنے ضمیر کی آواز کے خلاف حالات کی مجبوریوں سے کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں۔ ہاشم بیگ یہ کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ مراد علی نے کہا، آپ جا رہے ہیں؟ ہاں، اب یہاں میرا کام ختم ہو چکا ہے۔ آپ تھکے ہوں گے، لیکن میں آپ کو یہاں ٹھہرنے کی دعوت نہیں دے سکتا۔ ان دنوں ہمیں ہر وقت دشمن کے حملے کا خطرہ ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ لڑائی کے وقت یہاں رہیں۔ مراد علی یہ کہہ کر اٹھا اور ہاشم بیگ کے ساتھ خیمے سے باہر نکل آیا۔ تھوڑی دیر بعد ہاشم بیگ کو جنگل سے باہر پہنچانے کے لیے 20 آدمیوں کا قافلہ تیار ہو چکا تھا۔ اس نے ملک جہان خان کے ساتھ مصافحہ کرنے کے بعد مراد علی کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، میں نے آپ کو ایک بات نہیں بتائی۔ سمینہ یہ کہتی تھی کہ وہ مرتے دم تک آپ کا انتظار کرے گی۔ ہاں، مجھے ایک اور بات یاد آ گئی۔ تمہارے بھائی نے مرتے وقت جواہرات کی ایک تھیلی میرے حوالے کی تھی۔ میں تمہاری یہ امانت سمینہ کے پاس چھوڑ آیا ہوں۔ اگر تم وہاں جانا پسند نہیں کرتے تو اپنی امانت کسی آدمی کو بھیج کر منگوا لینا۔ مراد علی نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، آپ وہاں جائیں گے؟ ہاں، پہلے میں وہاں جاؤں گا۔ سمینہ سے کہیے۔ مراد علی اپنا فکرہ پورا کرنے کی بجائے ہاشم بیگ کی طرف دیکھتا رہا۔ کیا کہوں؟ بولو مراد، خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ کچھ نہیں، خدا حافظ۔ مراد علی یہ کہہ کر لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا خیمے کی طرف چل دیا۔ خیمے میں داخل ہونے کے بعد وہ نڈال سا ہو کر چٹائی پر لیٹ گیا۔ باہر گھوڑوں کی ٹاپیں سنائی دے رہی تھیں۔ ملک جہان خان خیمے میں داخل ہوا اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جہان خان نے کہا، مراد، اگر تم جانا چاہتے ہو تو میں تم پر کوئی پابندی عائد نہیں کروں گا۔ مراد علی نے کچھ کہے بغیر سر پھیر دیا۔ چند دن بعد ہاشم بیگ بلقیس اور سمینہ کے سامنے اپنے سفر کے واقعات بیان کر رہا تھا، اور سمینہ اور ماں بہنوئی کو قائل کرنے سے زیادہ اپنے دل کو جھوٹی تسلی دینے کے لیے بار بار یہ کہہ رہی تھی، وہ ضرور آئیں گے بھائی جان، وہ ضرور آئیں گے امی جان، مجھے یقین ہے وہ ضرور آئیں گے۔ بلقیس کے یہاں تقریباً ایک ہفتہ قیام کرنے کے بعد ہاشم بیگ ادھونی واپس چلا گیا۔ اس کے بعد سمینہ کچھ عرصہ جہان خان کی سرگرمیوں کے متعلق مختلف اور متضاد خبریں سنتی رہی۔ کبھی یہ خبر آتی کہ وہ جنوب کی طرف پیش قدمی کرنے کے بعد فلاں علاقہ فتح کر چکا ہے، اور کبھی یہ خبر آتی کہ وہ فلاں مقام پر انگریزوں کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد پسپا ہو چکا ہے۔ سن 1800 کے موسم برسات میں انگریزوں کے لیے ملک جہان خان کی سرگرمیاں کافی پریشان کن ثابت ہو رہی تھی، لیکن میسور کی ہمسایہ ریاستوں کے حکمرانوں کی غیر جانبداری کے باعث جہان خان کا اکا دکا لڑائیاں ایک وسیع پیمانے پر جنگ آزادی کا خیمہ پیش نہ بن سکیں۔ گزشتہ جنگوں میں اس کے کئی ساتھی مارے جا چکے تھے اور کئی مایوس اور بد دل ہو کر اس کا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ انگریزوں نے ان سرفروشوں کی جماعت کے ساتھ اپنے جاسوسوں کی ایک اچھی خاصی تعداد شامل کر دی تھی۔ یہ لوگ ایک طرف جہان خان کے ساتھیوں میں مایوسی اور بد دلی پھیلاتے اور دوسری طرف انگریزوں کو جہان خان کی سرگرمیوں سے باخبر رکھتے۔ موسم برسات کے اختتام پر میسور کی شمالی سرحد سے اس قسم کی خبریں آ رہی تھیں کہ کرنل آرتھر ویلزلی، جسے ایسٹ انڈیا کمپنی نے ملک جہان خان کی سرکوبی کی مہم سونپی تھی، ایک بھاری لشکر کے ساتھ شمالی سرحد کے جنگلوں اور پہاڑوں میں باغیوں کا پیچھا کر رہا ہے۔ پھر ایک دن یہ خبر مشہور ہوئی کہ ملک جہان خان ایک خون ریز مارکے میں شکست کھانے کے بعد شہید ہو چکا ہے، اور کرنل ویلزلی کے دستے ان کے رہے سہے ساتھیوں کی سرکوبی میں مصروف ہیں۔ بلقیس نے صحیح حالات معلوم کرنے کے لیے گاؤں کا ایک آدمی ہاشم بیگ کے پاس بھیجا۔ ہاشم بیگ نے اس خط کے جواب میں ملک جہان خان کی موت کی خبر کی تصدیق کر دی، لیکن مراد علی کے بارے میں اس کا جواب یہ تھا کہ مجھے انتہائی کوشش کے باوجود اس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ ملک جہان خان کی موت کی خبر سننے کے بعد مراد علی کے متعلق سمینہ کی بے قراری اور بے چینی میں آئے دن اضافہ ہوتا گیا۔ انتظار کے لمحات سے اسے برسوں سے زیادہ طویل محسوس ہوتے تھے۔
ماہ اکتوبر کی ایک شام وہ حسب معمول تنہا اپنے مکان کی چھت پر کھڑی تھی۔ ہوا خوشگوار تھی۔ گاؤں کے چروائے کسان دن بھر کی محنت و مشقت کے بعد اپنے گھروں کو واپس آ رہے تھے۔ دور دور کی بستیوں کے گھروں سے ہلکا ہلکا دھواں اٹھ رہا تھا۔ گاؤں کی فضا ارد گرد درختوں پر جمع ہونے والے پرندوں کی چہچہاں سے لبریز تھی۔ تھوڑی دیر بعد گاؤں پر رات کا سکوت طاری ہو گیا اور آسمان پر اکا دکا ستارے نظر آنے لگے۔ پھر مشرق کی ایک پہاڑی کے عقب سے چاند نمودار ہونے لگا۔ ڈیوڑی سے بیر آنکھ مچولی کھیلنے والے بچوں کے کہکے سنائی دے رہے تھے۔ سمینہ تھوڑی دیر چھت پر ٹہلنے کے بعد منڈیر پر بیٹھ گئی۔ چاند اب پوری آب و تاب کے ساتھ نمودار ہو چکا تھا۔ نیچے مردانہ حویلی کے صحن میں نوکر باتیں کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد گاؤں کی مسجد سے عشاء کی اذان سنائی دینے لگی۔ سمینہ نیچے جانے کا ارادہ کر رہی تھی کہ اسے ڈیوڑی کی طرف گھوڑے کے قدموں کی آہٹ سنائی دی اور وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ایک گھوڑا جس کا سوار زین پر جھکا ہوا تھا آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا ڈیوڑی کے راستے بیرونی صحن میں داخل ہوا۔ کون ہے؟ ایک نوکر نے کہا۔ سوار نے کوئی جواب دیے بغیر گھوڑے سے اترنے کی کوشش کی، لیکن زمین پر پاؤں رکھتے وہ منہ کے بل گر پڑا۔ نوکر بھاگتے ہوئے اس کی طرف بڑھے۔ یہ کون ہے؟ اسے کیا ہوا؟ یہ زخمی ہے، یہ بے ہوش ہے، یہ بیمار ہے۔ وہ ایک دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ سمینہ اٹھ کر زینے کی طرف بڑھی۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا اور اس کی ٹانگیں لڑکھڑا رہی تھی۔ وہ نیچے اتر کر بیر کی حویلی کی طرف بڑھی۔ پیچھے سے ماں کی آواز سنائی دی، سمینہ کہاں جا رہی ہو؟ سمینہ نے موڑ کر دیکھے بغیر جواب دیا، امی جان میں یہی ہوں، ابھی آتی ہوں۔ اتنی دیر میں نوکر نوارد کو ایک کھاٹ پر لٹا چکے تھے۔ منور خان سمینہ کو دیکھ کر چلایا، بی بی جی یہ آ گئے، میرا خواب درست نکلا ہے، لیکن یہ بے ہوش ہیں، یہ بخار سے جل رہے ہیں۔ اگر گاؤں میں کوئی اچھا طبیب ہو تو اسے بلوائیے۔ سمینہ کی نگاہیں نوارد کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ وہ چند ثانیے بے حس و حرکت کھڑی رہی، پھر وہ اچانک آگے بڑھی اور مراد علی کی نبض پر ہاتھ رکھتے ہوئے چلائی، انہیں اندر لے چلو اور طبیب کو فوراً بلاؤ۔ منور تم امی جان کو اطلاع دو۔ کوئی 1 گھنٹے بعد مراد علی نے ہوش میں آ کر آنکھیں کھولیں تو وہ ایک کمرے میں لیٹا ہوا تھا۔ ایک عمر رسیدہ طبیب اس کی زخمی بازو پر پٹی باندھ رہا تھا اور گھر کے نوکر اور گاؤں کے چند آدمی اس کے گرد جمع تھے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد منور خان کی طرف نظریں گاڑ دیں اور اسے پانی لانے کے لیے کہا۔ منور بھاگتا ہوا باہر نکلا اور پانی کا کٹورا لے آیا۔ مراد علی نے پانی پینے کے لیے سر اٹھایا، لیکن نکات کے باعث اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور اس نے دوبارہ اپنا سر تکیے پر رکھ دیا۔ ایک آدمی نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا اور پانی کے چند گھونٹ پلانے کے بعد دوبارہ لٹا دیا۔ طبیب نے مرہم پٹی سے فارغ ہونے کے بعد اسے ایک دوائی پلائی اور کمرے میں جمع ہونے والے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا، انہیں آرام کی ضرورت ہے، اس لیے آپ تشریف لے جائیں۔ وہ یکے بعد دیگرے کمرے سے نکل گئے، لیکن منور اپنی جگہ کھڑا رہا۔ مراد علی نے نحیف آواز میں کہا، منور تم کیسے پہنچ گئے؟ منور کی آنکھوں سے آنسو منڈ آئے اور کچھ دیر اس کے حلق سے آواز نہ نکل سکی۔ بالآخر اس نے اپنی سسکیاں ضبط کرتے ہوئے کہا، مجھے ہاشم بیگ صاحب نے یہاں بھیج دیا تھا، میرا خیال تھا کہ آپ یہاں پہنچ چکے ہوں گے۔ مراد علی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ منور کچھ دیر بے حس و حرکت کھڑا رہا اور جب مراد علی نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تو وہ مضطرب سا ہو کر چلایا، بھائی جان بھائی جان۔ طبیب جلدی سے اس کی نبض ٹٹولنے لگا۔ مراد علی نے آنکھیں کھولی اور اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، میں ٹھیک ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے، میں بہت تھک گیا ہوں، آپ تھوڑا سا دودھ پی لیں۔ طبیب نے کہا، نہیں ابھی نہیں۔ مراد علی نے آنکھیں بند کرتے ہوئے جواب دیا۔ طبیب نے منور کی طرف متوجہ ہو کر کہا، میں جاتا ہوں، تم بیگم صاحبہ کو اطلاع دے دو، اب ان کی طبیعت ٹھیک ہے، لیکن
انہیں آرام کی اشد ضرورت ہے، اگر رات کے وقت ضرورت پڑے تو مجھے اطلاع دیں۔ مراد علی کی آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی، روشن دان سے سورج کی ابتدائی کرنیں کمرے میں آ رہی تھی۔ سمینہ اس کے بستر کے قریب ایک کرسی پر بیٹھی سو رہی تھی اور منور دروازے کے پاس ایک چٹائی پر لیٹا کراٹے لے رہا تھا۔ سمینہ کی گردن ایک طرف جھکی ہوئی تھی اور بالوں کی ایک لٹ اس کے چہرے پر بکھری ہوئی تھی۔ یہ کمرہ وہی تھا جہاں سمینہ کے ساتھ اس کی آخری ملاقات ہوئی تھی۔ شہباز کی یادگاریں اس طرح پڑی ہوئی تھیں۔ کچھ دیر وہ بستر پر پڑا سمینہ کی طرف دیکھتا رہا۔ پیاس کی شدت سے اس کا گلا خشک ہو رہا تھا۔ اس کے بستر کے دائیں طرف ایک تپائی پر پانی کی سراہی پڑی ہوئی تھی۔ مراد علی سمینہ یا منور کو آواز دینے کے بجائے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے سراہی سے پانی کا ایک کٹورا بھر کر پیا اور جب وہ دوسری بار کٹورے میں پانی ڈال رہا تھا تو سمینہ نے اچانک آنکھیں کھول دی۔ مراد علی کی طرف ایک نظر دیکھنے کے بعد اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے سراہی پکڑ لی اور کٹورے میں پانی بھر کر اسے پیش کر دیا۔ مراد علی کا سر چکرا رہا تھا۔ وہ پانی پینے کے بعد لیٹ گیا اور سمینہ اپنے بالوں کو درست کرتی ہوئی کرسی سے اٹھی اور اس نے کہا، امی جان رات کے وقت آپ کے لیے دودھ لائی تھی اور وہ یہاں پڑا پڑا خراب ہو گیا ہے۔ آپ سو رہے تھے، ہم نے جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ امی جان ابھی اٹھ کر گئی ہیں، آپ کو بھوک لگی ہوگی، میں تازہ دودھ لے آؤں۔ مراد علی نے نئی آواز میں کہا، سمینہ بیٹھ جاؤ۔ وہ سر جھکا کر بیٹھ گئی اور کچھ دیر توقف کے بعد بولی، رات کے وقت آپ کو بہت بخار تھا، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ میں ٹھیک ہوں۔ راستے میں مجھے بار بار یہ خیال آتا تھا کہ میں شاید یہاں تک نہ پہنچ سکوں۔ رات کے وقت مجھے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ کہیں میں کہاں ہوں۔ میں ایک مدت بعد اس طرح سویا ہوں کہ مجھے افسوس ہے کہ میں نے آپ کو اتنی تکلیف دی۔ آپ شاید ساری رات نہیں سوئیں۔ مجھے یقین تھا آپ ضرور آئیں گے۔ یہ کہتے ہوئے سمینہ نے ذرا گردن اٹھا کر مراد علی کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے۔ مراد علی نے کہا، سمینہ میرے لیے ساری دنیا میں اس گھر کے سوا کوئی جائے پناہ نہ تھی۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ سمینہ نے جلدی سے اپنے آنسو پوچھ ڈالے اور گفتگو کا موضوع بدلتے ہوئے کہا، گاؤں کا طبیب زیادہ تجربہ کار نہیں۔ امی جان نے ادونی میں بھائی جان ہاشم بیگ کو پیغام بھیج دیا ہے کہ وہ کوئی اچھا طبیب لے کر یہاں پہنچ جائیں۔ مراد علی نے کہا، انہیں تکلیف دینے کی ضرورت نہیں تھی، میں امی جان کو اطلاع دیتی ہوں۔ سمینہ یہ کر کے اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ رہائشی مکان کا سین عبور کرنے کے بعد وہ ایک کمرے میں داخل ہوئی۔ بلقیس، جس نے کہ ساری رات اس کی آنکھوں میں کاٹی، اپنے بستر پر پڑی گہری نیند سو رہی تھی۔ سمینہ بے اختیار آگے بڑھی اور اس کے ساتھ لپٹ کر سسکیاں لینے لگی۔ ماں نے انتہائی گھبراہٹ کی حالت میں کہا، کیا ہوا سمینہ، بولتی کیوں نہیں؟ مراد کیسا ہے؟ امی جان وہ ٹھیک ہے، وہ ابھی میرے ساتھ باتیں کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد بلقیس اور سمینہ مراد علی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور وہ انہیں اپنی سرگزشت سنا رہا تھا۔ انگریزوں کے ساتھ اپنی آخری جنگ اور اپنے زخمی ہونے کے واقعات بیان کرنے کے بعد اس نے بلقیس سے مخاطب ہو کر کہا، چچی جان شکست کے بعد میسور کی حدود میں میرے لیے کوئی جائے پناہ نہ تھی۔ انگریزوں نے میرے سر کی قیمت مقرر کر رکھی تھی۔ میرے ساتھ 50 آدمی نے سرحد کے ایک مرٹھا سردار کے پاس پناہ لی تھی۔ ہم اسے اپنا دوست سمجھتے تھے۔ وہ گزشتہ لڑائیوں میں در پردہ ہماری مدد کرتا تھا، لیکن ملک جہان خان کی موت کے بعد دنیا بدل چکی تھی اور ہمیں پتہ چلا کہ یہ شخص ہمیں انگریزوں کے حوالے کرنا چاہتا تھا۔ اس کے ایک رشتہ دار نے ہمیں باخبر کر دیا اور ہم وہاں سے نکل آئے۔ زخمی اور بیمار ہونے کے باعث میں زیادہ دیر تک اپنے دوستوں کا ساتھ نہ دے سکا اور وہ میرے اصرار پر مجھے جنگل کی ایک بستی میں چھوڑ کر چلے گئے۔ اس بستی کے کسان اور چروائے نہایت نیک دل ثابت ہوئے۔ انہوں نے میری حالت کو دیکھی اور مجھے بہت اچھی خوراک دی، لیکن مجھے مرنا پسند نہ تھا۔ میں وہاں سے چل دیا۔ بلقیس نے آپ دیدہ ہو کر کہا، بیٹا تم یہاں سیدھا کیوں نہیں آئے؟ چچی جان مجھے ڈر تھا کہ آپ میری وجہ سے
کسی مشکل میں نہ پھنس جائیں۔ اور اب بھی میں جلد از جلد یہاں سے نکل جانا چاہتا ہوں۔ میں سواری کے قابل ہوتے ہی آپ سے اجازت چاہوں گا۔ سمینہ کے چہرے پر غم کے بادل چھا گئے۔ بلقیس نے کہا، بیٹا یہاں تمہیں کوئی خطرہ نہیں۔ اگر کوئی مشکل پیش آئی تو مجھے یقین ہے کہ ہاشم تمہاری مدد کر سکے گا۔ حیدرآباد اور ادونی کے کئی بااثر حکام اس کے دوست ہیں۔ مراد علی نے کہا، چچی جان، جو امراء دکن کی حکومت کو سلطان ٹیپو کے قتل میں حصہ دار بننے سے نہیں روک سکے، وہ میرے لیے کچھ نہیں کر سکیں گے۔ نظام نے انگریزوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے صرف اہل مسور کے قتل عام میں حصہ ہی نہیں لیا، بلکہ اپنی رعایا کو بھی بے دست و پا کر کے ان کے آگے ڈال دیا ہے۔ اس سے یہ توقع رکھنا خود فریبی ہے کہ وہ میری خاطر اپنے انگریز آقاؤں کو ناراض کرنا پسند کرے گا۔ اگر مجھے اس سے کوئی نیک سلوک کی توقع ہوتی تو بھی میں اس کی پناہ لینا گوارا نہ کرتا۔ اگر مجھے یہ یقین ہو جائے کہ اب ذلت اور غلامی کی زندگی اختیار کیے بغیر کوئی چارہ نہیں، تو بھی میں ایسے آقا کی اطاعت قبول نہیں کروں گا جو خود انگریزوں کا غلام ہو۔ لیکن تم کہاں جاؤ گے؟ بلقیس نے مغموم لہجے میں سوال کیا۔ مراد علی نے جواب دیا، چچی جان، میں ایک ایسا ملک دیکھ آیا ہوں جس کے کسان اور چروائے ابھی تک آزادی کے گیت گا رہے ہیں۔ میں افغانستان جاؤں گا۔ مجھے یقین ہے وہ لوگ مجھے مایوس نہیں کریں گے جنہیں دلی کے مسلمانوں کی فریاد پانی پت کے میدان میں لے آئی تھی۔ دریائے کابل کے کنارے ایک چھوٹی سی بستی ہے اور اس بستی کا عمر رسیدہ سردار پانی پت کے مجاہدوں کے ساتھ تھا۔ وہ چچا اکبر خان اور ابا جان کو جانتا تھا اور اس نے مجھے آپ کے قبیلے کے ان لوگوں کا پتہ دیا تھا جو روہیل کھنڈ سے ہجرت کرنے کے بعد وہاں آباد ہو گئے تھے۔ سمینہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن اس کی قوت گویا جواب دے چکی تھی۔ بلقیس نے انتہائی کرب کی حالت میں مراد علی کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹا تم افغانستان کے تازہ حالات سے باخبر نہیں ہو۔ وہاں خانہ جنگی شروع ہو چکی ہے اور زمان شاہ کے متعلق تو یہاں تک مشہور ہے کہ وہ باغیوں کے ہاتھوں شکست کھا کر بھاگ چکا ہے۔ مراد علی نے کہا، چچی جان، میں اپنے مصائب کے بدترین ایام میں بھی افغانستان کے حالات سے بے خبر نہیں تھا۔ میں زمان شاہ کے متعلق تمام افواہیں سن چکا ہوں اور ممکن ہے یہ افواہیں صحیح ہوں، لیکن اگر قوم زندہ ہو تو وہ بدترین حالات کو بھی اپنے لیے سازگار بنا لیتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ افغانستان کے باشندے زمان شاہ کے بعد بھی آزادی کے پرچم کو سر نگوں نہیں ہونے دیں گے۔ جب کوئی بیرونی خطرہ پیش آئے گا تو افغان سرداروں کو متحد اور منظم ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ ان تشویشناک خبروں نے افغانستان جانے کے متعلق میرا ارادہ اور بھی پختہ کر دیا ہے۔ ممکن ہے میں ان لوگوں کی خدمت کر سکوں اور انہیں انگریزی استبداد کے اضطراب کی تیزی سے آگاہ کر سکوں، جو میسور کے عظیم قلعے میں شمار کرنے کے بعد بڑی تیزی سے شمال کی طرف بڑھ رہا ہے۔ میں احمد شاہ ابدالی کے پاس اسلام کے ان بیٹیوں کی فریاد لے کر جاؤں گا جنہوں نے اپنی آنکھوں سے سرنگا پٹم کا روز قیامت دیکھا تھا۔ میں انہیں یہ بتاؤں گا کہ قوم کی عزت اور آزادی کے لیے اندرونی غدار کس قدر خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔ اسلام کی ناموس کے رکھوالے سرنگا پٹم کے واقعات سے سبق سیکھے۔ اگر تمہاری صفوں میں کوئی میر صادق ہے تو وقت آنے سے پہلے اس سے نجات حاصل کر لو۔ اگر تم بیرونی خطرات سے آنکھیں بند کر کے آپس میں الجھ گئے تو تمہارا انجام ہم سے مختلف نہ ہوگا۔ مراد علی جوش کی حالت میں بستر سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بلقیس اضطراب کی حالت میں اٹھ کر آگے بڑھی اور اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، بیٹا تم کو بخار ہے، لیٹ جاؤ۔ جب تم تندرست ہو جاؤ گے تو میں تمہارا راستہ نہیں روکوں گی۔ وہ لیٹ گیا۔ بلقیس نے سمینہ کی طرف دیکھا، کہا، آؤ بیٹی انہیں آرام کرنے دو۔ 4 دن بعد ادونی کا طبیب بلقیس کے گھر پہنچ چکا۔ اس نے مراد علی کے ساتھ رسمی علیق سلیق کے بعد اپنی جیب سے ایک خط نکال کر اسے پیش کر دیا۔ مراد علی نے خط کھول کر پڑھا۔ ہاشم بیگ نے لکھا تھا، عزیز بھائی، خدا کا شکر ہے
کہ آپ خالہ جان کے ہاں پہنچ گئے۔ میں ادونی کے قابل ترین طبیب حکیم مصطفیٰ کو آپ کے پاس علاج کے لیے بھیج رہا ہوں۔ میں خود حاضر ہونا چاہتا تھا لیکن مجھے شاید 1 ہفتے تک چھٹی نہ مل سکے۔